مصر کی طرف روانہ ہوئے اور فرعون کے دربار میں آپ پہنچے۔ رب فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں عصا مبارک تھا اور اس عصا کے سرے پر زنجبیل بندھی ہوئی تھی جس میں سفر کا توشہ تھا۔ اس شان سے آپ مصر میں پہنچے، پہلے اپنے مکان میں گئے، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان کو یہ بشارت سنائی کہ اے میرے بھائی تمہیں مبارک ہو، اللہ نے جو ہے وہ مجھے رسول بنا کر کے فرعون کی طرف بھیجا اور آپ کو بھی اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ اب جب یہ بشارت دی اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے دربار میں جا کر کے اسے ایمان کی دعوت دینے کا حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب سنا تو آپ کی والدہ گھبرا گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے لیے پہلے ہی تلاش میں ہے، جب تم اس کے دربار میں جاؤ گے تو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ رب کا حکم پا چکے تھے، اس لیے عمل کرتے ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ میں لیا، فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ اب فرعون کو خبر دی گئی تو صبح کے وقت میں اس نے آپ کو دربار میں بلایا، آپ پہنچے اور بتایا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے اور اسے ایمان کی دعوت دی۔ فرعون آپ کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور پہچان کر کے پھر وہ سب پرانی باتیں اس نے کھول ڈالی، کہنے لگا کہ میرے گھر کے اندر پلے بڑے ہو، میں نے تمہیں پالا پوسا ہے، میں نے تم کو بڑا کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت لاڈ کرتا تھا، اچھے کپڑے پہناتا تھا، اچھی سواری دیتا تھا۔ تو کہا کہ موسیٰ ہم نے تو تم پر احسانات کیے اور بدلے میں تم نے ہماری قوم کے قبطی کو قتل کر دیا، ناشکرے بن گئے اور اب یہاں پر آ کر کے مجھے ایمان کی دعوت دیتے ہو۔ تو یہ سب باتیں دربار میں ہوئی، بڑی تفصیلی گفتگو ہے چونکہ اس سے پہلے 2 مرتبہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، لہذا اس کو میں چھوڑ کر کے آگے کا جو معاملہ ہے اسے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں نے جو قبطی کو قتل کیا تھا وہ میں تو گھونسا مارا تھا لیکن وہ مر گیا تھا، میں تو ظلم سے اس کو روکنے کے لیے مار رہا تھا، پھر جب میں نے تم لوگوں کے قتل کے ڈر سے یہاں سے میں نکلا اور مدین چلا گیا، مدین سے میں واپس آیا، رب نے مجھے راستے میں نبی بنایا اور نبوت سے سرفراز کیا۔ یہ ساری باتیں فرعون کے دربار کے اندر ہوئی۔ اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایمان کی دعوت دی۔ اب ایمان کی دعوت دی تو اب ظاہر سی بات ہے کوئی نبی جب دعوی نبوت کرتا ہے تو کوئی معجزہ اس سے طلب کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے معجزہ دکھایا، ایک تو وہی جو عصا تھا، آپ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، اور دوسرا معجزہ آپ نے یہ دکھایا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اندر کیا اور باہر نکالا تو وہ چمکنے لگا، ایک دم سورج کی طرح جگمگانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک میں جب وہ عصا لیا تو پہلے کی طرح وہ عصا بن گیا، سانپ کو پکڑا تو واپس عصا بن گیا، اور اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سورج کی شعاؤں کی طرح چمکتا ہوا ہاتھ تھا وہ بھی معجزہ دکھایا، معجزہ دیکھ لیا، جواب کچھ تھا نہیں، کیا بولا؟ قالوا ما هذا الا سحر مفترا، بولے یہ تو نہیں ہے مگر بناوٹ کا جادو۔ جب جواب نہیں بن پڑا تو وہی انگور کھٹے ہیں، یعنی وہ کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، آپ ہمیں جو ہے وہ جادو دکھانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ایک تو اس دور کے اندر جادو کا بڑا دورہ تھا، تو کوئی عجیب چیز دکھاتا تھا تو اس کو جادو ہی سمجھا جاتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دکھایا تو اس نے جادو قرار دیا۔ حالانکہ جادو میں اور اس میں رات دن کا فرق ہے، ایک تو یہ کہ جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی تھی جادوگر ویسا نہیں دکھا سکتے، دوسری بات موسیٰ علیہ السلام پاکیزہ تھے، جادوگر بڑے گندے ہوا کرتے ہیں، تو جادو میں اس میں بڑا فرق تھا۔ تو آپ نے جب یہ سب معجزات دکھائے تو اس نے کہا جادو ہے، اور آگے بولا وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں ایسا نہیں سنا ہے۔
یعنی کہاں سے آپ آ گئے اور اپنے آپ کو نبی کہنے لگے؟ ہم نے تو اس سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں اس طرح کی کوئی بات کیا ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزے دکھا چکے اور وہ نہیں مانا، تو پھر اس کے بعد میں پھر کیا ہوا تھا 19 پارے میں نے تفصیل سے بتایا کہ فرعون نے پھر پیترا بدلا اور اس کے بعد میں کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس جادو ہے تو ہمارے پاس بھی جادو ہے، اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے ایک دن مقرر کر لو مقابلہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچے تھے اور اس نے بھی جادوگروں کو بلایا تھا، اور پھر بعد میں باضابطہ طور پر مقابلہ ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کے سارے جادو کو نکل لیا تھا، اور سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے دامن ایمان کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ تو فرعون نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کو ترک نہیں کرو گے، مجھے خدا نہیں مانو گے، تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا تھا فقد ما انت قال، جو کرنا ہے وہ کر لو، اب ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، ہم نے رب کی قدرت کا نظارہ کر لیا ہے۔ اور پھر وہ جادوگروں کو اس نے جو سزا دی تھی اس کا تذکرہ بھی پچھلی آیات کے اندر ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ رب نے فرمایا وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدى من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ موسیٰ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا، بے شک ظالم مراد کو نہیں پہنچتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، رب خوب جانتا ہے ہدایت لے کر کے میں آیا ہوں، اور تم جو باتیں کر رہے ہو نا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا انجام پھر کیا ہونے والا ہے۔ وقال فرعون، اب جب فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں، ہر طرح سے فرعون لاجواب ہو گیا، تو اب اس کے بعد میں اس نے ایک نیا راستہ نکالا۔ اس نے دیکھا کہ جو دربار کے لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، تو ان کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے فرعون نے ایک نیا پیترا بدلا اور نئی بات لا کر کے رکھ دی۔ اس نے لوگوں کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اس نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کہا؟ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری۔ فرعون بولا اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ حالانکہ اس کو پتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، وہ خود پتہ نہیں کتنی مرتبہ پریشان ہو جاتا، تو خدا کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ خود کتنی چیزوں کا محتاج، اس کو پورا یقین تھا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ لیکن جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اپنے ناک اور مونچھ کو بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، آپ لوگ خوب جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ اب بات اس نے بنانے کے لیے کیا پیترا بدلا؟ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ بولا اے حامان، میرے لیے گارا پکا کر ایک محل بنا کہ شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانکاؤں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ یعنی جو اس کا وزیر تھا نا حامان، اس نے کہا کہ اے حامان ایک کام کرو، تم میرے لیے آسمان کے راستوں تک ایک بڑا اونچا محل بنا دو، میں اس محل میں چڑھوں گا اور شاید میں آسمان پر جانے والے راستوں تک پہنچ جاؤں اور دیکھ کے آؤں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا خدا ہے، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کیسا ہے۔ میرے گمان کے مطابق تو میں ہی خدا ہوں۔ کہنے لگا میرے حوالہ تو کوئی خدا ہے نہیں۔ یہ بات فرعون نے جو کہی تھی نا، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اب وہ جان تو چکا ہی تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، سارا جادو فیل ہو گیا، سارے کرتب جو ہے وہ چلے گئے، لیکن اب وہ پھنس گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام یعنی شرک وغیرہ جو ہے شیطان نے سجا کر کے پیش کر دیا تاکہ اس کو ہدایت سے روک دے۔ تو اس طرح سے اس نے یہ بات بنانے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد میں اس کے لیے محل بنایا گیا، بڑا اونچا محل اس کے لیے تعمیر کیا گیا، اور فرعون پھر اس کے اوپر چڑھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی آدمی زمین سے آسمان کو دیکھے تب بھی آسمان اتنا ہی دور ہے، اور چاہے محل پہ وہ بلڈنگ پہ چڑھ جائے تب بھی آسمان اتنا ہی دور ہے۔ اب اس کو کچھ سمجھ میں تو آیا نہیں، وہ محل پہ چڑھ گیا۔ پہلی مرتبہ اتنی بڑی عمارت کسی نے بنائی تھی، اتنی اونچی عمارت بنائی، اور یہ حامان جو ہے نا، سب سے پہلے دنیا کے اندر اینٹ بنانے والا یہی بندہ ہے۔ سب سے پہلے اسی نے اینٹ بنائی تھی، اور اینٹ بنا کر کے بڑا اونچا محل ہزاروں فٹ اونچائی پر اس نے بنایا۔ اور اب محل بنانے کے بعد میں فرعون چڑھ گیا، اور اس کے بعد میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہی دھوس جمانے کے لیے کہنے لگا کہ لاؤ تو تیر چلاتا ہوں میں، اور پھر تیر چلایا تو وہ
خون کے اندر بھرا ہوا ہے. معاذ اللہ وہ کہنے لگا آسمان والوں کو میں نے ہرا دیا ہے, میری خدائی کا ڈنکا بجے گا, میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اب شیطان جب کسی کو بہکاتا ہے نا تو ایسے ہی بہکاتا ہے. ارے شیطان اگر کسی کو بہکا, فرعون کو جب اتنا بہکا رہا ہے, ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو فرعون سے لوگوں نے کہا تھا ارے تم خدا ہو تو بارش تو برسا دو. تو پھر ابلیس نے اپنے سارے چیلوں کو لے کے پیشاب کیا تھا, کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا بارش ہو جائے گی تو بارش. تو اس طرح سے شیطان اپنے ماننے والوں کو جو ہے گمراہ کرتا ہے, تو اس طرح سے گمراہیت کے اندر ان کو مبتلا کرنے لگا. اب وہ دیکھ لیا کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو کہنے لگا کہ میں نے آسمان والوں پر بھی فتح پا لی اور آسمان والوں کو سے بھی میں جو ہے وہ جیت گیا ہوں. اب اس کے بعد میں پھر کیا ہوا, وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ. اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بیجا بڑائی چاہی, تکبر میں مبتلا ہوئے اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے مر کے خدا کی بارگاہ میں نہیں جانا. رب نے بتا دیا کہ جتنا تکبر چاہیں کر لیں, جو کر لیں, آخر پھر کر کے انہیں رب کی بارگاہ ہی میں آنا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسے عذاب کے اندر مبتلا کیا پچھلی آیتوں کے اندر میں نے تفصیل سے بتا دیا. جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا نا, اللہ نے انہیں پانی کے اندر ڈبو کر کے رکھ دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو بادشاہی کرتا ہے اپنی رعایا کے اوپر اپنی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہی ہوا کرتا ہے کہ لوگوں کو, پبلک کو جھوٹی باتوں میں الجھا کر کے رکھنا. تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کا جواب نہیں دے پا رہا تھا تو لوگوں کو الجھا رہا تھا. جیسے آج کل کی حکومت کو آپ دیکھ رہے ہیں نا, ان کے پاس جب کوئی مدعا نہیں ہے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے, کبھی مندر کا مدعا لائیں گے اور کبھی UCC لائیں گے, کبھی کچھ لائیں گے. تو یہ فرعون کا طریقہ ہی ہے. اس دور میں کوئی اور فرعون تھا, اس دور میں فرعون کوئی اور ہے. نہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون تھا وہ بچ پایا, نہ آج کا فرعون بچ پائے گا. فرعون, ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوا کرتا ہے, مگر یہ ہے کہ اس کو مہلت, جب اس فرعون کو 400 سال تک مہلت دی گئی تو اس فرعون کو کم سے کم 50 سال تو مہلت دی جا سکتی ہے نا. تو یہ لوگوں کو الجھانا فرعون نے وہی طریقہ استعمال کیا, محل بنا دو, جادو سے مقابلہ کر لو, یہ کر دو وہ کر دو. اس کے علاوہ پانی کا ایک دستور ہے, پانی جب حد سے بڑھتا ہے تو طوفان آ جاتا ہے, اور آدمی جب حد سے بڑھتا ہے تو شیطان بن جاتا ہے. تو وہی ہوا, وہ جب حد سے بڑھے تو شیطان بنے اور پورے شیطان بنے, اور پھر بعد میں طوفان کے حوالے کیے گئے تو دریا کے اندر غرق ہو کر کے رہ گئے. فرعون اور اس کی قوم کو بہت سمجھایا گیا, طرح طرح کی آفتوں میں, مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا تاکہ سمجھ جائیں. جوؤں کا عذاب آیا, مینڈکوں کا عذاب آیا, قحط پڑا, پتہ نہیں کیا کیا ہوا. تھوڑے دن تک مانتے تھے, اس کے بعد میں پھر وہی پرانی چال کے اوپر وہ آ جایا کرتے تھے. جیسے ہمارے یہاں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کتنی مرتبہ ان لوگوں کو عذاب میں پکڑا گیا اور کتنی مرتبہ انہیں گرفتار بلا کیا گیا, لیکن کہتے نا شیطان شیطانی ہوا کرتا ہے. تو فرعون نہیں مانا اور اس کو ماننا نہیں تھا. اچھا, فرعون ملک بھر سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا, غالب نہیں آ سکا. تو جو حق ہوتا ہے اس پر کبھی باطل غالب نہیں آتا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ ہم جو ہے نا وہ باطل پر حق کو دے مارتے نا تو باطل کا بھیجا نکال کے رکھ دیتے ہیں. 17ویں پارے میں فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے, باطل کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے اور پھر اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے. اور مقابلے کی ابتدا جادوگروں کی طرف سے ہوئی تھی, انہوں نے ادب کیا تھا نا, کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ چاہو تو پہلے آپ شروع کر دو. تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ 400 سال کا دور, کتنی مشکلات, لیکن ہوتا ہے نا آدمی تکلیف برداشت کرے, حق پہ ڈٹ کر کے رہے, پھر اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرماتا ہے. بندہ 5 سال کے اندر کہے کہ اب اللہ کی مدد آ جائے, اب فرشتے اتر جائیں, حضرت جبریل علیہ السلام آ جائے, تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک صبر کا ایک لمبا دور ہوا کرتا ہے. پھر رب نے ارشاد فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر کے دریا میں پھینک دیا. کہاں وہ محل کے اوپر چڑھ کے اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا, اللہ نے دریا کے اندر ڈبو کر کے ہلاک کر دیا. اور فرمایا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ, تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا, کیسا انجام ہوا. یعنی آج بھی کوئی اگر دیکھنا چاہے نا فرعون کا انجام, تو ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے, ہم کیسے دیکھیں گے. اللہ نے ایسا انجام کیا, آج بھی کوئی دیکھنا چاہے تو مصر چلا جائے, میوزیم کے اندر اس کی لاش کو اللہ نے ویسے ہی سلامت رکھا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اس کو. یہ بھیجا جو پڑا ہوا ہے نا, بھیجا یہ میوزیم کے اندر, یہ اپنے دماغ کے اندر خدائی کا سودا سما کے بیٹھا تھا, اور آج ایسے بے بس ہڈیوں کی طرح پڑا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے.
فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور انہیں ہم نے دوزخیوں کا پیشوا بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اچھے لوگ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برے لوگ برائی کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر نیک لوگوں کی پیروی کرو گے تو وہ جنت کی طرف بلائیں گے، لیکن اگر شیطان کی پیروی کرو گے تو کھینچ کر کے کہاں پہ لے کے جائے گا؟ سیدھا جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کو جہنمیوں کا پیشوا بنا دیا۔ اب جو اس کے پیچھے گیا نا، اب آج دیکھ لیں بہت سارے سادہ، ایک دم سادہ لوگ ہیں جو زیادہ جو ہے وہ راجنیتی اور سیاست جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کو جو لولی پاپ دیا جاتا ہے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ تو پیشوا بنایا گیا ان کو جہنمیوں کا پیشوا بنایا گیا ہے۔ پیشوا گرو گھنٹال چند لوگ ہیں، باقی پوری قوم ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ ان کو خود کو نہیں پتا کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ جیسے فرعون کے پیچھے جو جا رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو مرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو نالائق ہم کو جہنم میں لے جا کر کے ڈال دیا۔ فَوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے اسے جہنمیوں کا پیشوا بنا دیا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں ہوگی۔ آج تو ان کو یہ عذاب دیا گیا، وہ قیامت کے دن مدد مانگیں گے، سدھرنے کا وعدہ کریں گے، لیکن مانا نہیں جائے گا۔ آج جو ہے وہ ماننے کا ٹائم ہے نا، قیامت ماننے کا ٹائم نہیں ہے، قیامت تو پھر وہ حساب دینے کا ٹائم ہے۔ فرعون کے پاس میں سپاہی تھے، اس کے پاس میں لشکر تھا، طاقت تھی، دبدبا تھا، تو سمجھتا تھا میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ تو اگر کوئی آج یہ سمجھے کہ ہمارا کون کیا کر لے گا، سب کچھ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، پولیس ہماری ہے، جج ہمارے ہیں، حکومت ہماری ہے، ساری اتھارٹی ہمارے پاس میں ہے، تو اس آیت کریمہ میں ان کو بتایا گیا جب اس فرعون کی اتھارٹی اس کے کام نہیں آئی، اور پھر قیامت میں بھی کام نہیں آئے گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے دن بھی ان کی مدد نہیں ہوگی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے۔ اللہ کی مار ہے ان کے اوپر دنیا میں بھی، مار تو ہے ہی نا، یہ کیا کم مار ہے کہ اللہ کی، کہ ایک سچے خدا کو چھوڑ کر کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا کو پوج رہے ہیں، اور ایسے کو خدا مان رہے ہیں جو خود جو ہے وہ عیاشی کرتا اور عیاشیوں کے اندر مبتلا رہتا تھا، جیسا کہ خود انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ کر کے رکھا ہے۔ تو وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن ان کا برا ہے۔ اب وہ کتنا برا ہے وہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ فرعونیوں کا حشر ہوگا، ہر دور میں جو فرعون ہے، ہر دور میں جو کفر کا پیشوا ہے، قیامت کے دن اس کا برا ہوگا۔ اب وہ برائی کس انداز کے اندر آئے گی اس کا نہ تو بندہ تصور کر سکتا ہے، نہ اس کا اندازہ لگا سکتا ہے، کیوں ہم جتنا بھی ہم اندازہ لگائیں گے وہ تھوڑا ہی ہوگا۔ وہاں کی جو جہنم کی جو برائی ہے نا، اس کا کوئی اندازہ ٹھیک سے کر بھی نہیں سکتا، ایسا دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن ان کا برا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شیاطین اور مولا شیاطین الانس والجن سب سے مولا ہماری حفاظت فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔